بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارتی سرماؤں نے مساجد اور مدارس پر میزائل داغے، پاکستانیوں کا ایک نشانہ بھی خطا نہیں ہوا، فوجی تنصیبات پر جا لگا، اطلاعات بھی ہیں اور میڈیا بھی دکھا رہا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارت کی جن چوکیوں کو پاکستانی مجاہدین نے نشانہ بنا کر حقیقت میں نشان عبرت بنا دیا ہے، وہاں کئی مقامات پر چوکیوں میں بچ جانے والوں نے جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ بجائے عملی طور پر سفید امن کے پرچم لہرا دیے کہ خدا را اب ہم مزید بربادی برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے حملہ بند کر دیں۔ اس وقت کہ انہیں جوتے پڑ رہے ہیں اور وہ اس سفید امن کے پرچم کے تقدس کی قسمیں کھا کر جنگ بندی کی بات کریں گے، چاہے بعد میں مکر جائیں اور اپنے میڈیا کے سامنے سینہ پھیلا کر کہیں گے یہ پرچم نہیں، ہم نے تو دھوتی جو بیماری کی وجہ سے گیلی ہو گئی تھی سوکھنے کی لٹکائی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو اتنے دن سے یہ دھوتی اتاری کیوں نہیں؟ کیا وہ ابھی تک گیلی ہے؟ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر جب چاند ماری کی، اس کے جواب میں ہمارے جوانوں نے اس خوبصورتی سے نشانہ باندھا اور گولہ باری کی۔ بھارتی سینہ کو چس کو آئی ہوگی کہ کس سے پلا پڑا ہے۔ ان اخلاقیہ سے آری لوگوں نے کوٹلی، مظفر آباد، سیالکوٹ، مرید کے اور بہاولپور میں چند مساجد کو ٹارگٹ کر کے وہاں میزائل برسائے تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ ہم نے دہشت گردی کے مراکز کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ جھوٹ بھی زیادہ نہیں چل سکا، میڈیا پر سب کچھ سب کے سامنے ہے۔ عالمی تنظیموں کے نمائندگان نے بھی ان مساجد کا دورہ کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ وہاں کون سے دہشت گرد تربیت لے رہے ہیں۔ وہ عام مساجد و مدرسے تھے جہاں طلبہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ کیا اس کے حساب کا چکتا کرنے کے لیے ہمارے جوان بھی ہندو مخبروں، پاٹھ شالوں کو نشانہ بنائیں یا اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق مذہبی اور تعلیمی مقامات کو تباہ و برباد کرنے سے اجتناب کریں؟ بھارتی پائلٹوں کی نااہلی سے رافیل طیارہ ساز کمپنی کا کباڑہ ہو گیا، حصص گر گئے۔ اب معلوم نہیں کہ مودی حکومت نے رافیل، جسے اب منچلوں نے رافیل کا لقب دے دیا ہے، کہ سودے میں مودی حکومت کے کرتا دھرتاؤں نے کتنا بھاری کمیشن لگایا۔ کانگریس والے راہل گاندھی تو پہلے ہی اس سودے میں کمیشن کمین میخ نکالتے آئے ہیں، مگر بھارتی میڈیا اور رنگ باز دانشور کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے بڑے بھاری جنگی جہاز ہیں، جب میدان میں آئیں گے تو لگ پتہ جائے گا یہ دنیا کے مہنگے جنگی جدید جہازوں میں شامل ہیں، مگر صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ یہ مقابلہ تو دور کی بات، کچھ دیر تک میدان میں بھی نہ ٹک سکے اور مٹی کے مادوں کی طرح پاکستانی شاہینوں کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ اس سے زیادہ وقت تو اسکول کے بچے کے بنائے کاغذ جہاز لیتے ہیں جو چند منٹ تک کلاس روم میں اڑتے نظر آتے ہیں۔ حملے سے پہلے انہیں فیل تن پہلوان کہا گیا، مگر مقابلہ میں جس طرح سری نگر اور لائن آف کنٹرول کے دوسرے علاقوں میں مرغابوں کی طرح گرے پڑے ملے، اس سے تو اب ان کا ملبہ بھی کوئی کباڑی ہی نہ اٹھائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں رافیل بنانے والی کمپنی کے شیئر گر گئے اور F-16 تھنڈر 17 کی قیمت میں زبردست اضافہ ہوا۔ ظاہر ہے لوگ پائیداری اور مقابلے کی طاقت دیکھتے ہیں۔ یہ طیارے نہ خود بچے اور نہ ان کے پائلٹ بچے، ورنہ انہیں اس بار چائے کے ساتھ بسکٹ بھی کھانے کو ملتے۔ اتنے مہنگے طیارے اور ان کے چلانے والے نااہل بھارتی پائلٹوں میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ لائن آف کنٹرول کو کراس کرتے اور ذرا پاکستانی سرحدوں کی طرف آتے۔ وہ تو ہمارے شاہینوں کی آواز اور آمد کا سن کر ہی واپس پلٹ گئے، گویا آئے ہی نہیں تھے۔ بھارتی پائلٹوں کی بزدلی کا سب سے زیادہ نقصان اب واقعی رافیل بنانے والی کمپنی کو ہوگا، جن کے طیارے پہلے ہی امتحان میں مکمل فیل ہو گئے۔ ایک پرچہ ہی حل کرتے، سوال جواب کرتے تو بات ہوتی، وہ تو صرف پیٹرول ضائع کر کے چکر لگا کر واپس چلے گئے۔ مودی پانی روکنے کی دھمکی دینا بند کرے، تاریخ سے سبق حاصل کرے۔ بھارت لاکھ پانی بند کرنے کی دھمکی دے، مگر یاد رکھے پاکستان کی جوابی کارروائی سے اگر ساتھ بگلیہار اور کشن گنگا ڈیم کا نام نشان مٹ گیا تو پھر ہمارا تو چھوڑیں، خود بھارت کا جو حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی۔ ایک بار پھر ہزاروں سالہ پرانی تاریخ دہرائی جائے گی۔ نیل مت پوران کے مطابق جب کشمیر کی سرجھیل کو، جہاں پانی کا عظیم ذخیرہ جمع تھا، توڑا گیا تاکہ وادی نمودار ہو، تو پانی کا جو عظیم ریلا کسی خوفناک بلا کی طرح چنگاڑتا ہوا نکلا، تو وہاں بربادی کی داستان ہڑپا تک تحریر کر گیا گیا۔
کئی قدیم تہذیبیں اور شہر فنا ہو گئے۔ اب بھارت اگر کو زیادہ شوق ہے تو وہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اس وقت دریائے ستلج، راوی اور بیاس کا وسیع علاقہ ہے، بے آب و گیا ہے۔ بھارت میں ڈیم توڑنے سے وہ ایک بار پھر پانی سے بھر جائے گا۔ ہر شہر میں سے ایک خیر نکلتا ہے۔ پاکستانیوں کو اس وقت یہ ڈر نہیں کہ پانی بھارت روک لے گا۔ اس وقت اس فکر میں مبتلا ہے کہ اس بار قربانی کے جانور اور گائے انہیں منڈیوں میں سے خریدیں یا دہلی امت اثر جموں سے جا کر لیں، جہاں کم قیمت پر اچھا مال دستیاب ہوگا، کیونکہ عید الاضحیٰ سر پہ ہے اور نئے کپڑے بھی سلوانے ہیں۔ موتی ہمیں اڑانے کی بجائے یاد رکھے کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر۔ عام مسلمان تو پہلے ہی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جان و مال اولادوں کو قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، اور جی چاہتا ہے کہ اس بار دیوار گڑا نہ نو دیوار گڑ مک جائے کفر دا جھگڑا دیوار گڑا کہہ کر مسئلہ کشمیر کا حل نکالنے کے لیے دباؤ پر قرار رکھا جائے۔ کہتے ہیں 100 سنار دی ایک لوہار دی، آخر 70 سال دا بدلہ تو اتارنا ہے اور سکھوں کے ساتھ مل کر خالصتان کا یوم آزادی بھی منانا ہے۔ بھارت کی تقسیم کی نئی کہانی کی تمہید کشمیر سے لکھی جائے گی۔ اہل نظر کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اس بات کے باوجود 1947 کو تقسیم ہند کے فارمولے کے تحت سب کو علم تھا ریاست جموں کشمیر ایک مسلم اکثریت علاقہ ہے، یہ پاکستان میں شامل ہوگا، مگر کیا کریں، ہندوؤں کی مکاری اور انگریزوں کے ساتھ گھٹ جوڑ کی وجہ سے بنایا کھیل بگڑ گیا۔ غداروں کے مسلمانوں میں کبھی کمی نہیں رہی۔ اس مخلوق نے ہمیشہ اپنے اندر رہ کر غیروں کا ساتھ دیا۔ کشمیر میں بھی کانگریس نے غفار خان، صمد خان کی طرح ایک کشمیری گاندھی کا کردار تخلیق کیا، جو شہرت کا مارا قائد کشمیر بابائے کشمیر بننے کے چکر میں اپنی سیاست قوم پرستی کے نام پر چلا کر ہندوؤں اور انگریزوں کا شکار ہو گیا، اور یوں بھارت کو کشمیر میں فوج اٹھانے کا موقع ملا۔ آج تک شیخ خاندان جے ہند کے نعرے لگا کر حکومت کی خراج حاصل کرتا ہے اور کشمیر کی ران و ملامت کا حقدار بنتا ہے۔ اس بار کشمیر کا مسئلہ 5ویں بار پاکستان پر بھارت نے جارحیت کی ہے، مگر خدا کا شکر ہے اس بار بھی ہزیمت اٹھائی۔ دنیا بھر میں مودی کو ہر ایک ملک لتاڑ رہا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو سوویت یونین جیسی طاقتور مضبوط ریاست بھی ایک رہنما گورباچوف کے ہاتھوں کئی حصوں میں تقسیم ہوگی تو قیامت نہیں ٹوٹی۔ اب لگتا ہے چائے والے کے ہاتھوں بھارت کے ٹکڑے اظہرمند الشمس ہیں۔ کشمیر خالصتان ہی نہیں، 7 سسٹرز بھی بھارتی غلامی کا جو اتار پھینکنے کو تیار ہیں، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ ان حالات میں پاکستان پر حملہ قدرت کی طرف سے کوئی خاص اشارہ ہو سکتا ہے؟ کشمیر اور خالصتان والے تو کھل کر پاکستان کا دم بھرتے ہیں، دیکھنا ہے پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ ویسے تو مودی جی اب تمہیں نیند نہیں آئے گی، کیونکہ انگ انگ بھارت کا ٹوٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت کرے، ملک کے افواج پاکستان اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کا